چلیں گے لاہور، جہاں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے بلائی گئی اے پی سی کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تمام متعلقہ اہم امور ڈسکس ہوئے، ڈیڈ لائن ڈسکس ہوئی، آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، اس کی مختلف آپشنز ڈسکس ہوئی، اور تمام کا اجلاس اور جملہ قائدین نے، رہنماؤں نے کھل کر اس موضوع پر بات کی۔ ساتھ ہی پاکستان کی قومی سطح کی سیاسی صورتحال اور موجودہ حکمران طبقہ، میری مراد نون لیگ اور خاص طور پہ ان کی پنجاب کی حکومت، ان کے معاملات اور عدل، قانون اور انصاف کی راہ میں ان کا رکاوٹ بننا، یہ سب پہلو زیر غور آئے ہیں۔ اس دوران پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، اس دوران ایک ریزولوشن ڈرافٹ کرنے کی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ریزولوشن ڈرافٹ کرنے والے جو ممبران تھے وہ پیپلز پارٹی سے محترم قمر الزماں قاہرہ تھے، جنہوں نے ریزولوشن ڈرافٹ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے شفقت محمود صاحب تھے، اور بعد ازاں جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی کوآرڈینیٹ کیا، اور محترم شیخ رشید احمد صاحب تھے جو ریزولوشن ڈرافٹ کیا جس کمیٹی نے، میں ان کے اسماء گرامی بتا رہا ہوں، اور چودھری ظہیر الدین صاحب مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے وہ ڈرافٹ کرنے میں شامل تھے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے امیر العظیم صاحب اس ریزولوشن ڈرافٹ کرنے کی کمیٹی میں شامل تھے، اور پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے وسیم آفتاب صاحب، ان کو یہ تمام پارٹی کے سربراہوں نے اپنے افراد نامینیٹ کیے، یا جو پارٹی کے ہیڈ سے خود گئے، تو وہ وسیم آفتاب صاحب اس میں شامل تھے ریزولوشن ڈرافٹ کمیٹی میں، اور مولانا سمیع الحق صاحب کا جو گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا، ان کے بھی نمائندے اس میں شامل تھے، اور جمعیت علماء پاکستان مولانا ابو الخیر زبیر صاحب جو صاحبزادہ، ان کی طرف سے بھی ان کے نمائندے شامل تھے۔ مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب، ان کے بھی نمائندے اس میں شامل تھے۔ تو یہ تمام احباب اس میں شریک ہوئے، ان پارٹیوں کے رہنما، جنہوں نے کافی دیر لگا کے ریزولوشن ڈرافٹ کیا، اور اس دوران کانفرنس چلتی رہی، اور ریزولوشن ڈرافٹ ہو کے جب آیا ہے تو ان باقی تمام قائدین نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کی کاپیز تقسیم کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر سگنیچرز ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے پورے ہاؤس سے یہ میں درخواست کروں گا، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین محترم شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کے صدر محترم قمر الزماں قاہرہ صاحب کو، کہ یہ دونوں اس قرارداد کو پڑھیں گے۔ پہلی 5 شقیں، پہلا صفحہ شاہ محمود قریشی صاحب پڑھیں گے، دوسرا صفحہ آخری جو 5 شقیں ہیں وہ محترم قمر الزماں قاہرہ صاحب پڑھیں گے۔ اور یہ اب جیسے کہ شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ آئندہ کا سارا لائحہ عمل اے پی سی کی جوائنٹ اونرشپ ہو گئی ہے۔ آپ اس کو جب ریزولوشن کو سن لیں گے اور سارے فیصلوں کو توجہ سے سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہاؤس آپ کے سوالات کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ شکریہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب۔ یہ کاپی آئی ہے سر، ابھی اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہے۔
یہی صرف وہ نام لکھ لیا, نام ایڈ کر دیا. نام کون سے اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے نام رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرارداد. آل پارٹیز کانفرنس 30 دسمبر آواز نہیں آ رہی. اب چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرارداد. آل پارٹیز کانفرنس 30 دسمبر 2017 منعقدہ زیر اہتمام پاکستان عوامی تحریک. 1. آل پارٹیز کانفرنس ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی مذموم حرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. 2. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ریاستی دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہے جس میں نون لیگ کی قیادت نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ سمیت بیوروکریٹس، پولیس افسران اور حکومت پنجاب کے اہلکاران ملوث ہیں جنہوں نے تجاوزات ہٹانے کی آڑ میں ذاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ماڈل ٹاؤن میں 100 افراد کو گولیوں سے زخمی کیا گیا جن میں سے 14 افراد شہید ہوئے. 3. ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی اور قوانین کو ختم کرنا کروڑوں مسلمانوں کی ایمانی اساس پر حملہ ہے بلکہ یہ آئین پاکستان پر بھی حملہ ہے کیونکہ یہ مسئلہ آئین پاکستان کی روح سے ہمیشہ کے لیے حل ہو چکا تھا. نواز شریف اور نون لیگ بطور جماعت اس قانونی دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں اور ایمان کی بنیادی اساس پر حملے کے ماسٹر مائنڈ تاحال منظر عام پر نہیں لائے گئے اور نہ ہی اصل ذمہ داروں کو کوئی سزا ملی. بنیادی اساس پر حملے کے بعد نون لیگ اقتدار پر مسلط رہنے کا جواز کھو چکی ہے. جب تک ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی مذموم حرکت میں ملوث اصل ذمہ داروں کو سزا نہیں ملتی اس وقت تک یہ تنازع رہے گا. اے پی سی مطالبہ کرتی ہے کہ ذمہ داروں کو کڑی سزا دی جائے. 4. اے پی سی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ 17 جون 2014 کے دن ماڈل ٹاؤن میں جن افراد کو شہید یا زخمی کیا گیا وہ صرف پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے شہری تھے جن کے انصاف کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا اے پی سی میں شریک تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اے پی سی اس سلسلے میں آئندہ پوری جدوجہد کو اون کرتی ہے. مزید یہ بھی سمجھتی ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں انصاف کی فراہمی قومی سطح پر نظام عدل کے نفاذ اور قانون کی بالادستی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی. 5. شہدائے ماڈل ٹاؤن کے مظلوم ورثا 3.5 سال کی طویل قانونی جدوجہد کے بعد صرف جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ حاصل کر پائے ہیں
جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ملزمان کے برسر اقتدار رہتے ہوئے صاف اور شفاف تحقیقات، ٹرائل اور حصول انصاف ناممکن ہے۔ 125 پولیس افسران کے سمن ہونے کے باوجود ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ قتل عام کا منصوبہ بنانے والے حکومتی لیڈرز اور بیوروکریٹس میں سے بھی کسی کو طلب نہیں کیا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حکومت انصاف کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ کاپی دے دیں کیونکہ وہ نمبر 6، اے پی سی مطالبہ کرتی ہے کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن نے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام اور اس قتل عام کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، لہٰذا وہ اور سانحہ میں ملوث ان کے دیگر حکومتی حواری، جملہ شریک ملزمان اور بیوروکریٹس 7 جنوری 2018 سے پہلے معافی ہو جائیں۔ اے پی سی متفقہ طور پر 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن میں 7 جنوری 2018 تک کی توسیع کرتی ہے۔ اگر قتل کے ملزمان کے 7 جنوری تک استعفے نہ آئے تو اسٹیئرنگ کمیٹی اسی دن یعنی 7 جنوری کو اجلاس منعقد کرے گی اور آئندہ کے احتجاجی لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ 8 جنوری کیا گیا، 8 لکھا اس کو 7 کرنا، اس کو امینڈ کیا گیا، کریکٹڈ کاپی آ گئی اسی دن یعنی 7 جنوری جی 7 ہے، ٹھیک ہے، کر کے دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی دن اجلاس منعقد کرے گی اور آئندہ کے احتجاجی لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ نمبر 7، اے پی سی تمام صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام میں ملوث شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے استعفوں پر مبنی قراردادیں منظور کروائیں۔ نمبر 8، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی 2 FIRs درج ہوئی ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی 2 GITs بنائی گئی تھیں۔ ان GITs میں شہداء کے ورثاء اور زخمیوں میں سے کسی کی گواہی ریکارڈ نہیں کی جا سکی، یعنی مدعیان مقدمہ کی شہادت تاحال کسی GIT کے ریکارڈ پر نہ ہے۔ فیئر ٹرائل کے لیے مضروبین، متاثرین اور مدعیان مقدمہ کی شہادت ریکارڈ پر لانا قانون کا ناگزیر تقاضا ہے، لہٰذا اے پی سی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کرتی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک اذیتناک انسانی المیہ ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی انسانیت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف اور پبلک کے خلاف سنگین جرم پر سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے قتل انسانی کے اس سانحہ کی صحیح اور مکمل تفتیش کے لیے غیر جانبدار GIT کی تشکیل کا حکم دیں، جس کی مانیٹرنگ سپریم کورٹ کا ایک معزز جج خود کرے۔ نمبر 9، اے پی سی مطالبہ کرتی ہے کہ کسی اندرونی یا بیرونی دباؤ کے نتیجہ کے تحت سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان اور قومی دولت لوٹنے والے شریف خاندان کو کسی قسم کا کوئی NRO نہ دیا جائے۔ کوئی ماورائے قانون ریلیف دیا گیا تو قوم اسے ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ نمبر 10، اے پی سی نے مقرر کردہ ڈیڈ لائن پر آئندہ کے لائے عمل کے اعلان کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اے پی سی کی سٹیئرنگ کمیٹی کہلائے گی۔ سٹیئرنگ کمیٹی ہنگامی صورتحال میں فیصلے کرنے کی مجاز ہوگی۔ سٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران درج ذیل ہوں گے۔ نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی، قمر زمان قاہرہ اور سردار لطیف احمد خان کھوسا۔ تحریک انصاف، شفقت محمود اینڈ عبدالعلیم خان۔
عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد، پاکستان مسلم لیگ کاف سینیٹر کامل علی آغا، جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ، مجلس وحدت المسلمین سے ناصر شیرازی صاحب، پاک سرزمین پارٹی رضا ہارون، مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان، سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، بلوچستان نیشنل پارٹی سید احسان شاہ، جبکہ میاں منظور احمد خان وٹو، جہانگیر خان ترین اور خرم نواز گنڈا پور اسٹیئرنگ کمیٹی کے کوارڈینیٹر ہوں گے۔ خیر صاحب آپ کی پارٹی کے آگے؟ ہاں جی، کیا نام تھا؟ سید صفدر شاہ صاحب۔ سید صفدر شاہ صاحب، نیچے لکھ دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ سید صفدر شاہ صاحب، اور شاہ صاحب آپ کا کیا ہے؟ وہ مجھے دیا ہے، وہ ٹائپ ہو رہا ہے۔ اچھا، نام لے لیں سید صفدر شاہ صاحب۔ ہر پارٹی سے ایک یا دو افراد جو ہیں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے لیے لیے گئے ہیں، جو دو یا تین جماعتوں کے نام ہمیں ملے ہیں وہ اس پہ شامل ہو جائیں گے، اور یہ اسٹیئرنگ کمیٹی ڈے ٹو ڈے اور جو فوری فیصلے ہوں گے وہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ ریزولوشن اب اس کو ریزولوشن کو پٹ کر لیجیے۔ یہ ریزولوشن جو آل پارٹیز کانفرنس کی طرف سے قائم کی گئی ریزولوشن ڈرافٹ کمیٹی نے تیار کر کے تمام جماعتوں کی طرف سے پیش کیا ہے، میں پورے ہاؤس کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کی تائید میں ہاتھ کھڑے کریں تاکہ کلیئرلی پورا ہاؤس اس کی تائید کا اظہار کرے۔ تمام کوآرڈینیٹرز میں ایک اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ ریزولوشن اے پی سی کی طرف سے یونانیمسلی پاس کیا جاتا ہے۔ عامر سعید راں لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل، وہ اس میں ممبر ہوں گے بطور لیگل ایڈوائزر، لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی ممبر ہوں گے بطور ہائی کورٹ بار کے ممبر کے طور پہ، اس میں ان کا نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ریزولوشن آگے جی، اسٹیئرنگ کمیٹی، ہاں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہوں گے راں سے جی۔ اچھا جی، مائک دے دینا ان کو تاکہ مائک لے لیں بیٹے، ادھر مائک دیں۔ اچھا اچھا، ڈیڈ لائن میں آپ نے پوچھا جی، ٹھیک ہے، صحیح بات، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اس کا جواب کان کھول کر بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ وہ یہ 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہم نے دی تھی، صرف پاکستان عوامی تحریک نے، اس ڈیڈ لائن کے ذمہ دار ہم تھے اور تیاریاں بھی ہماری تھیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹری وائڈ اس میں اب شریک کیا گیا، جن کی قیادتیں اس ہفتے میں ملی ہیں، اور آج اے پی سی میں ساروں کو آن بورڈ لیا ہے۔ ان کی تیاریاں اگلے عمل کے لیے ابھی نہیں تھیں، ہم تیار تھے، ہماری ڈیڈ لائن تھی، ان کو اپنی تیاریوں کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے، سوچ بچار کے لیے ڈیفینٹ ہر پارٹی نے اپنا کرنا ہے، ان کو ٹائم چاہیے تھا۔ اور یہ اب آج سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہونے والا اگلا احتجاج، اس احتجاج کی جو بھی شکل ہو، وہ لاہور میں ہو سکتا ہے، وہ ملک گیر ہو سکتا ہے، وہ دھرنا ہو سکتا ہے، وہ ان کے اقتدار کا مرنا ہو سکتا ہے، جس کی بھی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے اور امن دیتا ہے، وہ احتجاج کرنے کے لیے اب اس کے بعد لازمی تھا کہ ایک ہفتہ کے قریب اس ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے، تاکہ تمام پارٹیز جو آج اس پورے قضیے کو اون کر رہی ہیں تو جوائنٹ اونرشپ کے ساتھ ان کو بھی سوچ بچار اور تیاری کا موقع ملے، اس وجہ سے توسیع ہے۔ بیٹے ان کو دے دیں،
माइक ले लें। सर मेरा सवाल यार माइक पे बात कर ले, एक गोश करें। सर मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल एक सेकंड, हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। माइक जाएगा, जिसके पास माइक होगा वो क्वेश्चन करें। जी प्लीज। जी मेरे पास माइक है जनाब जी। मेरा सवाल पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त अक्सरियत जहाँ वो सेनेट में है और सिंध असेंबली में अक्सरियत है, इस तरह से KPK में जहाँ वो तहरीक इंसाफ है, ये कब तक ये रेजोल्यूशन जहाँ वो पास करा लेंगी जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से? देखिए, हमने सिर्फ 2 असेंबलियों से नहीं, सेनेट से नहीं, हमने सारी असेंबलियों से ओवरऑल मुतालबा किया है। यकीनी तौर पे जब ये रेजोल्यूशन पास हो गया, हम इस रेजोल्यूशन का हिस्सा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। विल डू इट इंशाअल्लाह। कादरी साहब, शाह साहब आप कादरी साहब ये फरमाइएगा जी, कादरी साहब एक सवाल ले लीजिए, इधर से जवाब ले लें। जी जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का ताल्लुक है, हम इस रेजोल्यूशन के पाबंद हैं और इंशाअल्लाह वहाँ इसको कैरी करने में हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। एट दी अर्लीस्ट हम इंशाअल्लाह इसको करा लें। कादरी साहब ये फरमाइएगा कि अभी एलामिया भी जारी किया गया और कमेटी के अरकान जो हैं उनके नाम भी आपने बताए हैं। कमेटी जी, स्टीयरिंग कमेटी के अरकान के नाम भी बताए हैं। इसमें MQM की मौजूदगी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कोई इख्तलाफात हुए हैं या वो चले गए हैं? कोई नाराजगी तो नहीं? कोई इख्तिलाफात नहीं हुए हैं। आपके सामने पूरा का पूरा एलामिया यूनानी मसली पेश कर दिया गया और वो शरीक रहे हैं दिन भर। उसके बाद उनकी मसरूफियात को हंगामी सूरत हाल थी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कुछ माइनर से अपने टेस्ट सर्जरी नुमा ऐसा भी किया था, तो वो मुझसे इजाज़त लेके तो उसके बाद रुखसत हुए। अच्छा कादी साहब ये बताइएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस और हम उनकी शिरकत पे शुक्रिया अदा करते हैं। हमने शुक्रिया अदा किया है। कराची से चल के आए, बड़ा शानदार कंट्रीब्यूट किया और उनकी पूरी इनपुट इस एलामिया में शामिल है। अच्छा कादी साहब, ये जो 10 निकाती एलामिया जारी किया गया है, गालिब ने कहा था कि बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा हुंका ना निकला। तो क्या आपको नहीं लगता कि सानेहा मॉडल टाउन के जो फुरसा की कसास तहरीक है वो इस एलामिया से पीछे चली गई है और इस एलामिया में जस्ट जो है वो आले साउथ को पैगाम दिया गया है कि आले शरीफ नो मोर? क्या आपने नहीं वो जो आपका पहला एजेंडा था कॉन्फ्रेंस का वो पीछे चला गया और दूसरा एजेंडा इस पर हावी हो गया? नहीं भाई, तहरीक किसास पीछे नहीं गई। ये सारा एलामिया उसी किसास के हुसूल के लिए तो तैयार हुआ है। आज बहुत सारे स्टेप आगे चले गए हैं। मैंने कहा कि उस वक्त पूरी स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक तनहा कर रही थी और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट थी। अब देखिए, एक पार्टी एक स्ट्रगल कर रही हो और बाकी पार्टी सपोर्ट कर रही हो, ये एक सिनेरियो है। आज के बाद ये कज़िया आगे चला गया है कि अब वो तनहा पाकिस्तान अवामी तहरीक इस सानिया के ऊपर इंसाफ और किसास के हुसूल की जिद्दोजहद में तनहा नहीं खड़ी। अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, लाएअमल को और एहतजाज को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने ओन कर लिया है। इसलिए आपने देखा कि इन तमाम पार्टीज के कायदीन और लीडर्स पे मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी बन गई और वो एक मजाज अथॉरिटी है और हर फैसला करेगी। अब उसके पीछे पूरी कौम की ताकत होगी, उसके पीछे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की ताकत होगी, जो पार्लिमान में भी है, पार्लिमान के बाहर भी हैं। ये स्ट्रगल बहुत आगे चली गई है और आज इसको जॉइंट ओनरशिप मिल जाने के बाद अब तनहा मुतालबा अवामी तहरीक का नहीं रहा। अब ये शहीद पूरी कौम के शहीद हो गए, अब ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शहीद हो गए हैं। अब इसका किसास लेना, इंसाफ लेना आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका जिम्मेदारी हो गई है। अब जब हमको ये ऐलान करेंगे तो तनहा हमारा ऐलान नहीं होगा और दूसरे मॉरल सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि मुश्तरका ऐलान होगा, मुश्तरका जिद्दोजहद होगी और मुश्तरका तौर पर कातलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और हमारा अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कायरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। हमारा इसमें जो मुतालबा है कि 7 तारीख तक इस्तीफा दे पंजाब हुकूमत, वो सानिया मॉडल टाउन के साथ लिंक्ड है। आले शरीफ की बात तो खैर यकीनी तौर पे है, लेकिन सानिया मॉडल टाउन है, इसका सारा क्रक्स और सारा फोकस उसके गिर्द है। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा